والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہنچے بیت المقدس، براق جبریل نے انگلی ایک پتھر پہ رکھی تو سوراخ بن گیا، براق باندھا، اندر داخل ہوئے۔ آقا کہتے ہیں پہلے سے سارے انبیاء میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، سارے انبیاء کھڑے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امام اہل سنت، نماز اقصا میں تھا یہی سر، بیاں ہمانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کہتے ہیں جبریل نے اذان پڑھی، اذان دی جبریل نے، اور انتظار تھا امامت کون کرے گا۔ آقا فرماتے جبریل نے میرا بازو پکڑا، مصلی پہ کھڑا ہوا، کھڑا کیا، اور سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ انبیاء نے خطبے دیے، حضور نے بھی خطبہ دیا۔ اس کے لیے وقت نہیں، کس کوئی محفل ہم ایسی منعقد کریں گے جس کا عنوان یہ رکھیں گے خطبات انبیاء اور امام الانبیاء۔ انشاءاللہ وہ سارے خطبے ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے جو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ بھی ایک الگ اور دلچسپ عنوان ہے، بہت لطف آتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد۔ کبھی انشاءاللہ وہ عنوان ہم لیں گے، آپ ہمیں یاد دلائیے گا، انشاءاللہ پھر اس کے لیے خاص نشست منعقد کریں گے، ورنہ ہم اپنے عنوان کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ آقا علیہ السلام جب نکلے، دیکھیے جب مہمان آتا ہے نا، اب توجہ فرمائیں، کیا اہتمام ہے، کیا اہتمام ہے، کیا اہتمام کیا ہے، خدا نے اہتمام کیا ہے۔ آج خاص میزبان اللہ ہے، اللہ میزبان ہے، اور مہمان خاص ہے حضور علیہ السلام۔ میزبانی خدا کی، مہمانی مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر، کوئی ہے ایسا، کوئی مثل مصطفیٰ کا تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ سرکار آپ جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ حضور نماز پڑھا کے نکلے ہیں، انتظام ہے کھانے پینے کا۔ آقا کہتے ہیں 3 پیالے ہیں، شہد، شراب، دودھ۔ جبریل نے کہا حضور جو پسند ہو وہ لے لیں، جو پسند ہو وہ پی لیں۔ ایک حدیث میں شہد کا ذکر نہیں بلکہ پانی کا ذکر ہے، پانی، شراب اور دودھ۔ ایک میں شہد، شراب اور دودھ، زیادہ روایت معتبر یہ ہے پانی، شراب اور دودھ۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پانی بھی چھوڑا، شراب بھی چھوڑا، دودھ اٹھایا، اور دودھ اٹھا کر میں نے پیا۔ پینے کے بعد جبریل نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا۔ آقا اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی ساری امت کو ڈبا کر ہلاک کر دیا جاتا، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ کر دی جاتی۔ آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، فطرت آپ نے پائی ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، حضرت جبریل کا فرمان بتا رہا ہے کہ یہ پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے امت گمراہ ہو گئی، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ چند بگڑ سکتے ہیں، چند فرقے جہنم کی طرف جا سکتے ہیں، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور نے جو دودھ پیا نا، وہ دودھ پی کر کے آقا نے تھوڑا سا بچا دیا۔ کیوں بچایا یہ تو آقا ہی جانے۔ جیسے ہی بچا کے گلاس تشت میں رکھا، وہ تشت ہی غائب ہو گیا۔ جبریل نے کہا آقا اگر پورا پی لیتے نا، پوری امت جنت میں جاتی۔ آقا پورا پی لیتے امت جنت میں جاتی، وہ جو تھوڑا سا دیا نا اتنے اب جہنم میں جائیں۔ ارشاد ہوا جبریل اب کہیں تو پورا پی لے۔ کہ حضور جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اس سے پتا بھی چلا نا کہ معراج کے ماننے والے جنت میں جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے بھی تو ہوں گے، کچھ انکار کرنے والے بھی تو ہوں گے۔ اس کے بعد آقا کہتے ہیں اب ہم آسمانوں پر چلے، ہم آسمانوں پر چلے۔ پہلے آسمان پہ پہنچا، ابا جان حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، لیکن جب آسمانوں پر گئے ایک عجیب منظر تھا، ذرا اس کا بھی لطف لے لیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں جبریل کے ساتھ گیا، میرا ہاتھ جبریل نے پکڑا تھا، مفہوم حدیث، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، جبریل نے دستک دی، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں میرے ساتھ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں وہ آئے ہیں کہ بلائے گئے؟ کہا بلائے گئے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جبریل بار بار آتے جاتے ہیں، کبھی دستک نہیں دیتے، دروازے کھلے رہتے ہیں۔ آسمان پہ ایک دروازہ نہیں ہے، کروڑوں دروازے ہیں، لیکن آج دروازہ دستک دے رہے ہیں۔ اور دستک دے کر آپ مجھے بتائیں آسمان پہ کیا کوئی جا کر کے کوئی بادشاہ دستک دے سکتا ہے؟
کوئی ڈاکٹر دستک دے سکتا ہے؟ کون دستک دے سکتا ہے؟ ہمت ہے کسی کی؟ دستک دینے والا کوئی پاورفل ہی تو ہے۔ اچھا پھر کہنے والا کہہ رہے میں جبریل ہوں، اندر سے آواز آ رہی ہے کوئی اور بھی ہے؟ ارے جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ فرشتہ ہی تو ہے، اور فرشتہ کون ہے؟ وہ جبریل کا مقتدی ہے، وہ جبریل کا خادم ہے، کیونکہ جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے، لیکن اپنے سردار کا نام سن کر بھی فرشتہ دروازہ نہیں کھولتا۔ دوسرا سوال کرتا ہے کوئی اور ہے؟ کہاں آقا محمد ہے۔ تیسرا سوال کرتا ہے آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں؟ کہا وہ لائے گئے ہیں، بلایا ہے ان کو، بلایا گیا ہے، تب دروازہ کھلتا ہے۔ آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں، لیکن ایک دروازہ اللہ نے آسمان میں صرف مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پیدا کیا۔ حبیب تجھے آسمان پر بلاؤں گا، لیکن ان دروازوں سے نہیں بلاؤں گا جس سے فرشتے آتے جاتے ہیں۔ اگر ان دروازوں سے بلایا تو لوگ کہیں گے محمد فرشتوں کے برابر ہے، تو اس دروازے سے تجھے بلاؤں گا جس دروازے سے کبھی کسی کو نہیں بلایا ہے۔ تیرے لیے الگ دروازہ ہوگا، الگ گیٹ ہوگا، مخصوص مہمان کے لیے مخصوص دروازہ، جس سے جبریل بھی نہیں آ سکے گا۔ سردار کے لیے بھی دروازہ نہیں کھلا، حضور گئے، ایک ہی مرتبہ کھلا وہ، اور ایک ہی مرتبہ بند ہوا۔ اس کے بعد اب نہ کوئی آ سکتا ہے کوئی جا، سب کے لیے الگ الگ دروازے ہیں۔ یہ جسمانی معراج ہے۔ آج کل یہ بھی شکوک پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں نے جمعہ کی نماز میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو خواب تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر آج بھی کوئی شرابی کبابی بے نمازی کہنا میں نے خواب میں دیکھا عرش، آپ انکار کریں گے؟ نہیں کر سکتے انکار۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ خواب کسی کو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، بولو ہے نا یہی تو اگر یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا ہے تو پھر اس میں اتنا اہتمام کیوں ہے؟ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، حدیثوں میں تذکرہ آ رہا ہے۔ اور ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ حضور جب معراج سے آئے، کفار مکہ نے ہنگامہ کیا، تو ان کا ہنگامہ ہی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ بیداری کی بات ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو مکہ والے اتنا ہنگامہ کیوں کرتے؟ خواب پر کوئی ہنگامے نہیں ہوتے، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کی تفصیل پوری ہم نے جمعہ کی نماز میں بیان کر دی ہے، آپ کو سننا ہے تو آپ وہ بیان لے کے سن سکتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا، بیداری کا واقعہ تھا۔ عالم بیداری میں 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی، 34 مرتبہ، ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، اور باقی حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی۔ خواب میں بھی ہوئی، لیکن جس کا جشن ہم مناتے ہیں وہ عالم بیداری میں ہوئی۔ آقا کہتے ہیں ہم پہنچے پہلے آسمان پہ، حضرت آدم سے ملاقات، انہوں نے کہا اے صالح بیٹے اور صالح نبی تمہارا استقبال ہے۔ فرماتے میں دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھ کے روتے تھے۔ میں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو دائیں طرف والے جنتی ان کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں، بائیں طرف والے جہنمی ان کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ فرماتے دوسرے آسمان پہ پہنچے تو ہم نے دو خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا، ایک جناب یحییٰ تھے، ایک جناب عیسیٰ تھے۔ دونوں سے ملاقات ہوئی، کہا عیسیٰ بڑے خوبصورت تھے، اتنی خوبصورت داڑھی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے، اور ان کی زلفیں تھی اس سے بھی ایسا لگتا تھا ابھی نہا کے نکلے، بڑے حسین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرماتے ان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد تیسرے آسمان پہ پہنچے، جناب یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو جناب ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ پہنچے جناب ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ پہنچے جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ پہنچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور بالکل عین کعبے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اگر بیت المعمور سے کوئی چیز نیچے پھینکی جائے تو وہ کعبے کی چھت پر آ کر کے گرے گی۔ فرماتے ہیں ہم اوپر ہی گئے، حتیٰ کہ پھر ساتویں آسمان پہ بیت المعمور سے
حضرت ابراہیم جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، میں نے نماز پڑھائی، آقا کی حدیث سے میں نے نماز پڑھائی، جب میں نے نماز پڑھائی بیت المعمور کے اندر تو پھر وہاں بھی انبیاء تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے، فرشتے تھے، میں نے دیکھا کہ کچھ صاف ستھرے کپڑے والے لوگ تھے اور کچھ میلے کپڑے والے لوگ تھے، یعنی اللہ نے سارے انسانوں کی روح کو، جو مومنین کی روح تھی، ان کو وہاں بیت المعمور میں پہنچا دیا، اور اللہ قادر مطلق قدرت والا ہے، وہ جس کو جہاں چاہے پہنچا دے، تو وہاں نماز پڑھی، تو جب میں نے سفید کپڑے والے چمکتے لباس والوں کو دیکھا اور میلے کپڑوں والوں کو دیکھا، گندے کپڑے والوں کو، تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ جتنے چمکتے لباس والے ہیں یہ آپ کے قیامت تک کے نیک امتی ہے، اور جو میلے کپڑے والے ہیں یہ آپ کے گنہگار امتی ہے، لیکن ہے امتی اس لیے ان کو یہاں حاضری کا شرف مل گیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی روح اگر مومن ہے تو آپ کی روح نے بھی وہاں پر حاضری دی ہے، آپ کی روح کو بھی وہاں حاضری کی برکتیں ملی ہے، یہ حضور کے امتی ہونے کا صدقہ ہے، یہ آقا کے امتی ہونے کا صدقہ ہے۔ کہا ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ کہا میرے بھائی تجھے تو وہ بھی نہیں یاد ہے جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، بے شک تمہارا، آپ کو یاد ہے؟ بولو، یا وہ یاد نہیں تو یہ کب یاد ہوگا؟ ارے آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ آپ کس لیے دنیا میں آئے، اللہ ماشاءاللہ۔ امین آپ کا ادنا غلام